صداقت عباسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضور والا یا مصدق ملک صاحب, آپ تینوں ہی جو ہے وہ نوید قمر صاحب تو خود بجٹ پیش کر چکے ہیں, مصدق ملک صاحب کا بھی اکانومی کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ خود بھی پڑھاتے رہے سوال چیزیں. تو سرکار یہ کوئی ہم زیادہ ٹیکنیکل اس میں نہیں جاتے, لیکن دیکھیں نا یہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جی ڈی پی فلاں فلاں فلاں, عام آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے مہنگائی کتنی ہے. سر مہنگائی کا آج نمبر آ گیا پچھلے پورے مالی سال کا, کیونکہ آج نئے مالی سال کا پہلا دن ہے. 10.7% ہے مہنگائی. پچھلے 10 سالوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان میں کہ انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پر ہو. سوال صداقت میں بڑا سادہ ہے, یہ مصدق صاحب کی پارٹی ہوگی چور بقول آپ کے, جو کہ ہے آپ کے خیال میں, اور نوید قمر صاحب کی پارٹی اس سے بھی بڑی ہوگی آپ کے خیال میں, لیکن اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ مہنگائی میں آپ نے دونوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. بہت اچھا سوال ہے. پہلے میں ایک چلے میں اپنا علی زیدی والی بات پہ بعد میں بات کروں گا. وسیم صاحب میں آپ کو بڑے سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں. ایک ملک میں جس میں حکومت جو ہے وہ 4000 ارب روپے کے قریب ٹیکس اکٹھے کرتی ہے, جس نے اس میں صوبوں کو بھی دینا ہے, اس نے فوج بھی چلانی ہے, اس نے قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہیں. اگر 2 سالوں میں جن 2 حکومتوں کو آپ نے کہا کہ انہوں نے غلط کام کیے, ان 2 حکومتوں کے 5000 ارب روپیہ قرضے کی قسطوں میں اور سود میں واپس ہو جائے تو اس ملک میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ میں کوئی معیشت کی فگرز نہیں بتا. اس لیے مہنگائی بڑھ گئی. اس قرضے کی سب سے بڑی وجہ جس کو آپ بہت مشکل بات کر رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ وسیم یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر سے کتنی چیزیں منگواتے ہیں اور باہر کتنی چیزیں بیچتے ہیں, کتنے ڈالر آپ کی ملک کماتا ہے, کتنے خرچ کرتا ہے. بدقسمتی سے جب ہمیں حکومت ملی تو پاکستان کی ساری تاریخ کا وہ 20 ارب ڈالر تھا, آپ نے 3 ارب ڈالر کر دیا, 73% آپ نے کم کر دیا. اگلے کتنے سالوں تک یہ سننا ہے ہم نے, یہ بتائیں کب آپ اپنا قصیدہ کب پڑھیں گے ان کا مرثیہ چھوڑ کے, یہ بتائیں. یہ مرثیہ کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ 4000 ارب میں سے ہم نے 3000 ارب صرف ان کے وہ جو زیادتی والا دور ہے اس کی قیمت چکانی ہے, تو پاکستان کے غریب کے پیٹ کے لیے کیا بچے گا؟ تو پھر مجھے ایک چیز اور بھی سمجھنی ہے آپ سے صداقت بھائی, پھر مجھے ایک دوسرا سوال آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے آرام سے آپ نے 20 ارب کی فگر دے دی, یہ کتنے ہزار ارب روپے بنتے ہیں اور اب کتنا یہ کم ہو گیا وسیم؟ یہ 3 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے. اس حکومت پاکستان کو, پورے پاکستانی اپوزیشن کو, پیپلز پارٹی اور نون کو اس حکومت کو سلوٹ مارنا چاہیے کہ آپ نے ڈوبتے ملک کو بچا لیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میں نے مارا سلوٹ اس پہ, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں اس پہ کس انداز سے سلوٹ ماروں کہ انفلیشن جو کہ آپ کو ملی تھی 3.9% یہ 10.7% ہو گئی. اس پہ میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ماروں, کیا کروں اس پہ؟ اس کے دونوں وجوہات ہیں. ایک تو ہم نے امپورٹ روکی, ملک میں چیزوں کی شارٹیج ہوئی. دوسرا آپ کے قرضوں کی قسطوں کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کا فسکل کا خسارہ ہے, اور وہ آپ کا کیا کہتے ہیں وہ آپ کا بجٹ کا خسارہ ہے, جس کی وجہ کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے. تو صداقت بھائی مجھے ایک بات بتا دیں, پھر مصدق بھائی کی طرف جاتا ہوں میں. ایک بات آخری بتا دیں, وہ اسد عمر صاحب پہلے بھی تذکرہ ہوا, انہوں نے کہا مصدق صاحب اور نوید قمر صاحب کی پارٹی کے لیے کہ یہ قرض کی پیتے تھے میں, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. انہوں نے قرض کی بہت میں پی جو کہ آپ چکا رہے ہیں. اب آپ نے بتایا کہ 3000 ارب, خان صاحب نے بتایا 5000 ارب ہمیں ان کا چکانا پڑا. اس 5 میں نے کہا 3 نہیں کہا, میں نے 5 کہا. اچھا آپ نے بھی 5 ہی کہا, ٹھیک ہے. خان صاحب نے 5 ہی کہا تھا. اس 5000 ارب کو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ اس 5000 ارب کو کے علاوہ آپ نے کتنا قرضہ لیا صداقت بھائی؟ آپ سن لیں, قرضہ لینے کی وجوہات صرف 2 ہوتی ہیں. ایک آپ کے تھوڑی نمبر پوچھ رہا ہوں میں, تو یار نمبر بتا دیں کتنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ کو بڑا زبردست سمجھ آئے گی بات کہ آپ کا جو بجٹ تھا اس سال پچھلے 10 سالوں میں پہلی دفعہ بیلنس رہا. حکومت پاکستان نے جو ٹیکسوں کی آمدنی آئی, جو نان ٹیکس ریونیو آیا, وہی خرچ کیا, اپنے اوپر 1 روپیہ فالتو نہیں لگایا. ہاں وہ جو قرضے واپس کرنے کے لیے, ڈیٹ سروسنگ کے لیے جو پیسے لیے گئے وہ ہیں, مائنس ڈیٹ سروسنگ نیٹ قرضہ آپ نے کتنا لیا صداقت بھائی؟ اندازن, ظاہر ہم میں سے کوئی بھی یاد کر کے تھوڑی آیا, اندازن مطلب جیسا آپ کو ان کا یاد ہے نا کہ 6000 ارب تھا پہلے, پھر 13000 ارب ہو گیا نوید قمر صاحب کے دور میں, 24000 ارب ہو گیا مصدق صاحب کے, اب کتنا ہو گیا؟ 30000 ارب ہو گیا ان کے دور, اب کتنا ہو گیا اندازن؟ یہ جو 10000 ارب سے زیادہ کی فگر آتی ہے وسیم, اس میں خالی 35-3600 تو وہ ہے جو ڈی ویلیوشن کی وجہ سے فگر زیادہ, تو وہ ڈی ویلیوشن میں نے کی ہے کہ یار آپ نے کی ہے, روپوں میں قیمت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا
10,000 کے قریب بنتا ہے، لیکن اس میں زیادہ ڈیٹ سروسنگ ہے. اس حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کر دیا. نہیں، یہ 10,000 ارب مائنس ڈیٹ سروسنگ ہے. لہذا صداقت بھائی آپ نے ڈیٹ، میں نیٹ قرضہ کہہ رہا ہوں، نیٹ قرضہ 2 سالوں میں اتنا لے لیا ہے جتنا نوید قمر صاحب نے 5 سالوں میں نہیں لیا. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. آئی ایم ناٹ. آئی بلیو. آپ، میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں، اس حکومت نے ایک بھی خسارہ نہیں کیا جہاں قرضہ لگا. قرضہ صرف پرانی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. جی مصدق ملک صاحب کی وجہ سے قرضے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. مصدق صاحب اگر 100 ارب کا قرضہ تھا جب وہ 125 روپے کا تھا تو وہ 12,000 بن گیا. اگر وہ 165 کا ہے تو وہ 16,000 بن گیا. وہ جو 3,500 ہے وہ صرف فگرز میں ہے. سادگی پہ نہیں لیا کون نہ مر جائے خدا. اب میں اس میں بات وہ ریپیٹ ہو جائے گی سارے میں. چلے مصدق صاحب آپ رسپونڈ کرنا کریں، پھر میں آپ سے اگلا سوال کرنا ہے. جی کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ ذرا مجھے بتا دیجئے انہوں نے کیا کہا ہے، پھر میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. ذرا آپ سمرائز کر دیں میرے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. انہوں نے کیا کہا ہے ابھی جو آپ نے سنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چور تھے اس لیے سب خراب ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے، اچھا چلیے. وسیم 2,000 ارب ان کا خالی پی آئی اے ریلوے اسٹیل مل میں جا کے لگا ہے. اور یار ان کے دور میں اسٹیٹ اون انٹرپرائز کا قرضہ 1,400 ارب تھا، آپ کے دور میں 2,800 ارب ہو گیا ہے. مجھ سے صداقت بھائی کیا کریں؟ نہیں، ہم نے ایک بھی روپیہ فالتو نہیں لیا. اب یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. میں آپ سے نمبرز پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے فالتو خرچ نہیں کیا، اپنے پر خرچ نہیں کیا. انہوں نے رائے ونڈ کے محلات بنائے، نمبر بتایا نا، فگرز ایڈ کر لینا ساری. اچھا جی جی اب یہ والی بات سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ جو انہوں نے آپ کی ہے یہ سمجھا دیں، پھر میں اپنی بات کروں. وہ کہتا ہے تیری وسیم شعر پڑھ دینا، کاش تیری سادگی مرے. وہ کیا شعر ہے؟ کون سی سادگی میں مرنا چاہیے؟ کاش تیری سادگی والا شعر نہ خراب کرے. مجھے یہ شعر بھی سمجھ نہیں آئی، آپ جواب دیں. مجھے تو سمجھ نہیں آیا، شعر بھی نہیں سمجھ آیا اور بات بھی نہیں سمجھ. اچھا چلے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے شروع کرتے ہیں. سو 1300 ارب سے زیادہ تھا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر قرضہ جب ہماری حکومت گئی ہے، اور اس وقت 2,100 ارب ہے. 2,100 ارب. آپ مجھے بتائیے کہ یہ 2,100 ارب کیسے ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا غلط. تو پھر یہ کیسے بڑھ گیا 800 ارب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا قرضہ؟ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے سرکولر ڈیٹ کی بات کی ہے. سرکولر ڈیٹ جب ہم گئے ہیں تو ان کے مطابق 1,200 ارب کا تھا. آپ 1,300 مان لیں یار، جو آپ کا جی چاہے مان لیں. اچھا 100 ارب آپ نے خود ہی. اچھا ٹھیک ہے، چلو میں نے ویسے دے دیا نا، میرا بھائی میرا دوست ہے بڑا اچھا. اب اس وقت یہ جو ہے 2,100 2,200 آج خبر آئی ہے 2,200 ارب کا ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ 5 سال کے اندر جو گردشی قرضہ ہے، 5 سال کے اندر گردشی قرضہ پہنچا 1,100-1,200 ارب پہ، اور میں نے 100 اپنے بھائی کو ویسے دے دیا پروگرام میں آنے پہ. یہ پچھلے یہ 20 مہینے کے اندر گردشی قرضہ جو ہے یہ 2,100 ارب کیسے ہو گیا؟ اچھا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اچھا چھوڑ دیں. لوگوں کو نوکری کہاں سے ملتی ہے؟ میں ذرا آسان میں سمجھا دوں جو مجھے سمجھ آ رہی. نوکری کیسے ملتی؟ نوکری ملتی ہے بھائی ترقی کی شرح سے. ترقی ہوگی، کاروبار بنیں گے، لوگوں کو نوکری ملے گی کیونکہ نوکری نکلے گی. ترقی کی شرح تھی 6%. پہلے سال میں میرے بھائی کی حکومت نے جھوٹ بولا 3 پتہ نہیں کتنے فیصد نکلی تھی، 1.9% پہلے سال کے اندر ہی. یعنی ایک سال میں 300 گنا ترقی کی شرح کم کر دی اور نوکریوں کا جنازہ نکال دیا. اب یہ دوسرا سال آیا ہے تو دوسرے سال میں کرونا پہ کیونکہ میرے بھائی الزام لگاتے تو میں نے کہا کرونا کو باہر نکال دیتے. کرونا سے پہلے 1.9 پہ پھر آ گئی ہوئی تھی. اب کرونا کے بعد 68 سال کی پاکستان کی تاریخ میں منفی میں چلی گئی، منفی میں 0.4. تو آپ بتائیں لوگوں کو نوکری کہاں ملے گی؟ چلیں یہ بھی چھوڑ دیں. دوسری نوکری ملتی ہے جب ترقیاتی منصوبے بنتے ہیں. مثلا آپ 800 کلومیٹر اگر موٹر وے لگائیں یا بجلی کے کارخانے لگائیں، ادھر سڑک جائے گی، ادھر لوگوں کو نوکری ملے گی. انہوں نے پہلے سال میں وہ کم کر کے کر دی 515 ارب کی. پچھلے سال 515 ارب کے ترقیاتی منصوبے کر دیے 1,000 سے. اس دفعہ 650 رکھے ہیں. ٹیکس تو اکٹھا نہیں ہوگا، اس وجہ سے الحمدللہ 400-450 سے اوپر یہ جا نہیں سکیں گے، تو نوکری پھر گئی. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اب تھوڑی مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کری دی ہے مہنگائی کی کرنا آج کا موضوع پہلا. ہاں ابھی مہنگائی ہے، پھر ہم نے اور موضوع کیونکہ آج مہنگائی کے نمبر آئے ہیں پورے سال میں. ابھی تو آدھی بات میں نے کی ہے، یعنی آدھا پروگرام ہو گیا ہے مصدق بھائی. 10.7% مہنگائی ہے. لیکن میرے پاس اگر آپ چاہیں، آپ کی عوام چاہے تو اسپیسیفک نمبرز ہے جو آپ پوچھ رہے تھے نا، ایگزیکٹلی بتائیں. اچھا بتائیں. میں آپ کو ڈیٹ اور لائبلٹیز ملا کے بھی بتا سکتا ہوں، ڈیٹ اور لائبلٹیز کے بغیر بھی. چیلنج کے ساتھ بتائیں گے، اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکے. آپ کو آپ بتا، اور نیشنل ٹی وی. اچھا صداقت بھائی یہ سنیں اور اس کو یہ چیلنج کر رہے ہیں. پھر نوید بھائی کی طرف جاتا ہوں. جی 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 ڈیٹ اور لائبلٹیز جون 2018 کے اندر تھیں
29,879 بلین. چلو 30,000 ارب کر لینا، رفلی راؤنڈ فگر کر لینا، 30,000 ارب. 29 ارب کر لیں، 29,000 ارب. ڈیٹ اور لائبلٹیز پاکستان کی ملا کے تھی 29,000 ارب پہ. آج میرے بھائی کی ڈیٹ اور لائبلٹیز ملا کے ہیں 43,000 بلین کی. 29,000 سے 43,000 بلین. اس میں یہ 5,000 ارب کا قرضہ شامل ہے جنہوں نے آپ والا واپس کیا یا نہیں شامل؟ یہ نیٹ ہے، نیٹ ہے، ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز. صداقت بھائی کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے. کل ملا کے ایک دفعہ پھر بتا دوں، ہم نے کل ملا کے جو صرف ڈیٹ کیا تھا 11,000 ارب کا، تقریباً 10,800 400. انہوں نے بھائی میرے نے 20 مہینے کے اندر جو ہے 10,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ لیا. صداقت بھائی کہہ دیں یہ جھوٹ ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا قرضہ لے لیا جتنا انہوں نے 5 سال میں لیا تھا. خان صاحب تو کہتے تھے قرضے لے کے رائے ونڈ کے محلات بنا رہے ہیں، جو کہ آپ نے نہیں بنائے ظاہر ہے. تو یہ غلط کہہ رہے ہیں نا مصدق صاحب. صداقت بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انٹرسٹ ریٹ تھا بڑھ گیا، وہ میں نے بڑھایا تھا انٹرسٹ ریٹ. چلو ابھی اس کا صداقت بھائی دے دیں گے. لیکن نوید قمر صاحب ایک بات آپ بتا دیں. دیکھیں تنقید برائے تنقید میں تو کرتے ہیں نا آپ. مثلاً آج بھی بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی، جو کہ میرا اگلا موضوع بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے پاکستان اسٹیل مل کے لوگوں کے ساتھ. یہ وہ سر گزارش یہ وہی پاکستان اسٹیل مل ہے نوید قمر صاحب جو کہ پروفٹ میں جاری تھی مشرف صاحب کے دور میں. فائنینشیل ایئر آج بھی ایک فائنینشیل ایئر کلوز ہوا ہے 2007-8 میں اس کا پروفٹ 9 بلین روپے تھا، 9.54 بلین روپیز. آپ نے اس میں اوور سٹافنگ کی اور آپ کے دور میں آ کر اس نے پہلی مرتبہ لاسز انکر ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ یہ نقصان یہ پلس میں جانے والا ادارہ اسٹیل مل 200 ارب نقصان میں چلا گیا. آپ کے دور سے اس کا آغاز ہوا. اب آپ نے اوور سٹافنگ کی، سیاسی بھرتیاں کی، آج یہ نکالتے ہیں تو آپ کہہ رہے غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور نہیں نکالتے تو پھر کیسے چلے گا ادارہ؟ نقصان میں آپ کے دور میں گیا. وسیم بھائی پہلے تو میں کچھ چیزیں فیکچولی آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا، پہلی چیز تو یہ کہ اسٹیل مل مشرف کے صاحب کے زمانے میں ٹوٹلی نہیں تھی. اسٹیل مل انفارچونیٹلی ہم ہر چیز کو سیاسی کر دیتے ہیں، اس لیے ہم فیکٹس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. اسٹیل مل کی پروفٹ اینڈ لاس جو ہے انٹرنیشنل اسٹیل پرائسز کے ساتھ اوپر نیچے ہوئی ہے. مشرف صاحب کے 3 سال جو تھے اس میں وہ ایکسٹریملی لاس میکنگ میں گئی. اس کے بعد 2 سال انہوں نے پروفٹ کیا. پھر جب 2008 کا آپ فگر الگ کاٹ کے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہی انٹرنیشنل ریسیشن کا سال تھا اور ساری دنیا میں اسٹیل کی جو مارکیٹ تھی اوور آل وہ نیچے گئی، یا پاکستان میں بھی نیچے گئی، اور اس کے بعد جو ہے اسٹیل مل میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ریکور کرے. نوید صاحب یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیل کی سیلز ورلڈ وائڈ ڈراپ ہوئی، بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی پی ایس ڈی پی کے تحت بہت سارے منصوبے ہالٹ کر دیے، اس لیے اسٹیل کی لوکل ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی، اس لیے اس کا بھی اثر آیا. لیکن یہ تو ہے نا کہ ایک تاریخ ہسٹوریکل لاسز انکر کے اسٹیل مل آپ کے دور میں which was not the case earlier، اور بند ہو گئی اسٹیل مل. ٹھیک ہے نا، بھرتیاں ہمارے زمانے میں ایک بھی بھرتی نہیں ہے. یہ ساری بھرتیاں وہ جو گولڈن پیریڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا مشرف صاحب کا، یہ ساری بھرتیاں اس زمانے میں ہوئی تھی. بائی دا ٹائم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تب تک جو تھا اسٹیل مل اچھا خاصا ایک پرابلم میں آیا ہوا تھا اور اس میں ایڈیشنل کوئی بھی بھرتیاں نہیں ہوئی. یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پوزیشن جو ہے آپ ہمارے دوست جو ہیں ایم کیو ایم والے وہ بھی اسٹیل مل کے بے دخلیوں کے خلاف ہیں، اس لیے کہ بائی اینڈ لارج جو دوست جو اس زمانے میں انچارج تھے اور اس کے بعد بھرتیاں بھی ہوئی وہ ان کے لوگ. اس کو سمرائز کر لیتے نا، آپ کے دور میں بند کیوں ہو گئے؟ آپ چلا لیتے نا صحیح سے، آپ اس کو کر دیتے نا ریوائز کر دیتے نا. جیسے میں نے خود بتایا بند تو خیر ہمارے زمانے میں نہیں بھی، وہ ہمارے گورنمنٹ کے بعد ڈکلائن شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مصدق صاحب کے دور میں آ کے تالا لگ گیا اس کو. لیکن ڈکلائن میں گئی نا، ڈکلائن میں اس لیے گئی کہ اوور آل جو اسٹیل کی سچویشن تھی وہ اچھی خاصی خراب ہوتی گئی. اس اسٹیل مل کو جو ہے ایک میسو انجیکشن آف ریسورسز کی ضرورت تھی، جو کہ پلان ہمارا یہ تھا کہ رشینز جو کہ اوریجنل اس اسٹیل مل کے لگانے والے تھے ان کے ساتھ کولیبریشن میں اس کو جو ہے ماڈرنائز کیا جائے. وہ گورنمنٹ کی چینج ہونے سے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کسی کنڈیشن پہ نہیں پہنچتی اور پھر الٹیمیٹلی جا کے بندی ہو. میں ایک بریک لے لوں ذرا، بریک کے بعد